السلام علیکم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ابرار حیدر۔ پرامن آزاد کشمیر انتشار کی جانب بڑھ رہا ہے۔ 20 ماہ قبل ہونے والی قانون سازی میں پونچھ ڈویژن کو نظر انداز کر کے چنگاریوں کو ہوا دی گئی۔ 20 ممبران اسمبلی ایسے موجود ہیں جنہیں اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ وہ کس جماعت کے ٹکٹ پہ الیکشن میں حصہ لیں گے، نئی جماعت میں جائیں گے یا ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ سیاسی قائدین سیاسی جماعتوں کو سائیڈ لائن کر کے ان کا کردار بالکل ختم کر کے آزاد کشمیر میں لاقانونیت اور جتھوں کو پروان چڑھا دیا گیا ہے۔ ان قائدین کے لا تعلق ہونے سے یا سائیڈ لائن ہونے سے جو لاقانونیت پروان چڑھی، اس کا ایک مظاہرہ آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی میں ہوا، دوسرا ٹائم میں ایک پولیس اہلکار کے قتل سے ہوا، اور تیسرا کل میرپور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ منتخب کونسلرز اور تاجروں پہ تشدد کیا گیا۔ آزاد کشمیر میں انتشار کیوں بڑھ رہا ہے؟ تینوں ڈویژنز میں ان دنوں میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، مظفر آباد اور میرپور اور پونچھ ڈویژن میں، کہ جن سے یہ لگ رہا ہے کہ ریاست میں انتشار بڑھے گا یا بڑھنے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ جب حکومت سازی کی گئی اس وقت آپ نے پونچھ ڈویژن کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا۔ وہ پونچھ جو 52 سے آن ورڈ، جہاں پہ مختلف قسم کے نظریات اور مختلف قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں، آج پونچھ میں مایوسی ہے۔ آج پونچھ میں لوگ جمہوریت سے اور یہ آپ کا جو نظام ہے اس سے لا تعلق ہو رہے ہیں، وہ ایک اور سوچ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پونچھ کو بالکل ایک اٹھا کے ایک سائیڈ پہ پھینک دیا، حالانکہ پونچھ کی ضرورت تھی کہ وہاں چاروں عہدوں میں سے ایک اہم عہدہ دیا جاتا، لیکن عجیب و غریب ماحول ہے کہ 3 عہدے آپ نے میرپور ڈویژن میں دے دیے، چوتھا عہدہ آپ نے اسپیکر کا مظفر آباد ڈویژن کو دے کے یہ تصور کر لیا کہ مظفر آباد مطمئن ہو جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مظفر آباد ڈویژن میں بھی بے چینی ہے، اور یہ جو جمہوری سسٹم ہے یا جو لوگوں نے ووٹ دیے اس پہ عدم اعتماد ہے لوگوں کا۔ لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ہم جنہیں ووٹ دیتے ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں، اور جو لوگ وہاں پہ حکومتیں کرتے ہیں وہ کہاں سے آ جاتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب صورتحال یہاں پہ ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے، اور اس ساری صورتحال کا نقصان جو ہے وہ آخرکار اس ریاست کو ہوگا، بلکہ ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اسمبلی میں ایسے ممبران اسمبلی جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ میں، پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ جیت کے آئے، انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ آگے وہ کس جماعت کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے۔ بیشتر پیپلز پارٹی میں جانے کی کوشش کریں گے، لیکن آگے وہاں پہ مضبوط امیدوار موجود ہیں۔ چند جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں جانے کی کوشش کریں گے، وہاں پہ بھی امیدوار موجود ہیں اور مضبوط امیدوار موجود ہیں۔ اب نئی جماعت بنائی جائے گی، نئی جماعت کی تو سپیس ہی نہیں ہے آزاد کشمیر میں، نئی جماعت تو چلنے والی ہی نہیں ہے۔ ان کا کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ کیا کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ کیا چیزیں ان کے ساتھ ہیں؟ یہ ایک نیا انتشار بڑھے گا، ایک نئی چیز ڈیولپ ہوگی آزاد کشمیر میں۔ اور اس کے بعد ہمارے کچھ جو ممبران اسمبلی، انہوں نے فارم 24 اور 25 پہ بھی امیدیں رکھی ہوئی ہیں کہ جیسے پاکستان میں ہوا فارم 46 اور 47 وغیرہ چل پڑا، تو شاید وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ فارم چل پڑے گا۔ اگر یہ فارم یہاں پہ چلے گا تو یہ سمجھیں کہ آزاد کشمیر کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی ہوگی۔ ابھی جو یہ سیاسی قائدین کو جو سائیڈ لائن کیا گیا، سیاسی جماعتوں کو جو بالکل ان کا رول ختم کر دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ سے لاقانونیت پھیل رہی ہے۔ جتھے آزاد خطے کو کنٹرول کرنے لگ پڑے ہیں، اور اس کا کئی مظاہرے اس کے اب تک ہو چکے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں، آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی کے اندر جا کے پولیس نے طلباء کو مارا۔ کیوں؟ تعلیمی اداروں میں پولیس کا کیا کام ہے؟ وہ وہاں پہ پولیس گئی اور انہوں نے جا کے وہاں تشدد کیا۔ ٹائم میں 2 گروپس لڑے اور بیچ میں پولیس اہلکار قتل ہو گیا۔ یہ لاقانونیت ہے، اور رفتہ رفتہ نہیں بلکہ تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے۔ ابھی آپ نے میرپور میں منتخب کونسلر ڈپٹی میئر رمضان چغتائی، کونسلر امجد پاشا سمیت دیگر لوگوں پہ وہاں پہ تشدد کیا، تاجروں پہ پولیس نے تشدد کیا۔ وہاں پہ تشدد کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن ایک ماحول بن رہا ہے آزاد کشمیر کو تباہ کرنے کا، آزاد کشمیر کو انتشار میں مبتلا کرنے کا ماحول بن رہا ہے۔ میرپور میں سول سوسائٹی اور وہاں ایکشن کمیٹی سمیت شہریان میرپور نے جو میٹنگ کی، اس میں انہوں نے 5 دن کا وقت لیا، لیکن جو ماحول آزاد کشمیر میں بنایا جا رہا ہے اس میں 5 دن میں یہ طے نہیں ہو پائے گا کہ کون ذمہ دار تھا، کس نے یہ حکم دیا کہ ان پہ تشدد کیا جائے، انہیں مارا جائے۔ یہ نہیں طے ہو سکے گا۔ اگر طے نہیں ہوگا، لوگوں میں اور زیادہ نفرت یا لا تعلقی بڑھے گی، اور زیادہ بے چینی بڑھے گی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔
یہ آزاد کشمیر کو بالکل ایک عجیب و غریب ماحول میں مبتلا کیا جا رہا ہے. یہ تباہی کی کہانی ہے, یہ تباہی کی طرف لے جائے گا. یہ آزاد کشمیر میں گلی گلی میں بندوقیں نکلیں گی, گلی گلی میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. آزاد کشمیر میں لاقانونیت ہو جائے گی, لوگوں کے اختیار میں کچھ نہیں رہے گا. ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے, طاقت کا ماحول بنایا جا رہا ہے. یہ بات درست نہیں ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. ابھی بھی وقت ہے آزاد کشمیر کے سیاسی قائدین کو ان کا کردار ادا کرنے دیا جائے. آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں کو ان کا کردار ادا کرنے دیا جائے تاکہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ سکیں, وہ لوگوں کے درد کا درماں بن سکیں, لوگوں کے دکھوں کا مداوع کر سکیں, ان کی محرومیوں کو ایڈریس کر سکیں. اگر سیاسی جماعتیں اور سیاسی قائدین اس وقت سامنے نہ آئے تو آزاد کشمیر میں امن کی ضمانت نہیں ہے. ابھی آزاد کشمیر کے سیاسی قائدین کو پیپلز پارٹی کے صدر, مسلم لیگ نون کے صدر, سابق وزرائے اعظم یا دیگر جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں, سیاسی جو پارلیمانی جماعتیں ان کے جو قائدین ہیں, انہیں صف اول میں آ کے اپنی قوم کو یہ یقین دلانا پڑے گا کہ وہ قوم کے ساتھ ہیں, قوم کا درد انہیں ہے, وہ قوم کے لیے کھڑے ہوں گے اور قوم کی رہنمائی کریں گے. اگر ایسا نہ ہوا تو آزاد کشمیر کو انتشار سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی, اور اس کا نقصان الٹیمیٹلی مملکت پاکستان کو بھی ہوگا. ابھی سے یہ سوچنے کی ضرورت ہے, ابھی سے اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور فوری طور پہ اس کو ایڈریس کر کے یہ چیزیں جو ایک لاقانونیت کی طرف بڑھ رہی ہے ریاست کی, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. یہ صورتحال کسی کے مفاد میں نہیں ہے, ریاست میں انتشار کسی کے مفاد میں نہیں ہے. یہ سیاسی قائدین اپنا کردار ادا کریں, اور جو بھی قوتیں اس وقت آزاد کشمیر میں ہیں انہیں یہ چاہیے کہ اپنے امن کو پہلی ترجیح قرار دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.